بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان جلال الدین جس وقت ہمدان کے نواح میں منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا تو راستے میں اس نے وزیر شرف الملک کو آذربائیجان میں اٹھنے والی بغاوت اور فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ شرف الملک کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا جس کی مدد سے اس نے آذربائیجان میں اٹھنے والی بغاوت اور فتنے کو، جو ابھی تک سلطانی قلمروں میں شامل نہیں ہوئے تھے، فتح کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ اس نے وزمار، کوہرام حضل اور جریزو وغیرہ شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شرف الملک نے روئن وز کے شہر اور قلعہ کا رخ کیا۔ اس قلعے کی حکمران ایک ملکہ تھی۔ شرف الملک نے جب اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جوں جوں محاصرہ سخت ہوتا گیا، ملکہ کے لیے رسد اور کمک حاصل کرنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا اس نے پیشکش کی کہ اگر خود سلطان جلال الدین یا شرف الملک اسے اپنے حرم میں داخل کر لیں تو وہ بغیر لڑے صلح صفائی کے ساتھ قلعہ حوالہ کر دے گی۔ شرف الملک ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنے حرم میں داخل کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ بزور شمشیر قلعہ فتح کر کے اس کی لوٹ مار کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جب سلطان جلال الدین کو قلعہ روئن وز کی ملکہ کی اس پیشکش کا علم ہوا تو اس نے ملکہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ اس طرح بغیر جنگ اور لڑائی کے قلعہ پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنی ایک بیوی جو کبھی تبریز کی ملکہ اور ارزق پہلوان کی بیوی ہوا کرتی تھی، اسے خوی کی ریاست عطا کی ہوئی تھی تاکہ وہ غم روزگار سے محفوظ رہے۔ جن دنوں سلطان جلال الدین ہمدان کے نواح میں منگولوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، سلطان نے اپنے وزیر شرف الملک کی طرف پیغام بھجوایا کہ خوی کے اطراف میں مزید کچھ شہر فتح کر کے ملکہ کے حوالے کر دیے جائیں، اور سلطان نے ایک نامہ کے ذریعے شرف الملک کو جاگیر کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ملکہ کا مشیر بھی مقرر کیا۔ چنانچہ شرف الملک نے خوی شہر کے اطراف میں سلماس اور ارمیا شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان شہروں کو بھی ملکہ کی ریاست میں شامل کرا دیا۔ کچھ عرصہ تک تو ملکہ اور شرف الملک کے تعلقات درست رہے، لیکن بعد میں شرف الملک نے ہر معاملہ میں دخل اندازی شروع کر دی جسے ملکہ برداشت نہ کر سکی اور تعلقات حد درجہ کشیدہ ہو گئے۔ جب شرف الملک نے دیکھا کہ ملکہ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی ہے تو اس نے اس خفت کا انتقام لینے کے لیے ملکہ کے خلاف سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس نے ملکہ پر بے وفائی کے بہتان کے علاوہ کرداری کی تہمت بھی لگائی اور الزام لگایا کہ جب ارزق پہلوان کے غلاموں نے سلطان کے خلاف بغاوت کی تھی تو انہیں ملکہ کا تعاون حاصل تھا، کیونکہ ملکہ چاہتی تھی کہ تبریز کی حکومت ازبک پہلوان سے باہر نہ جانے پائے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب تر بنانے کے لیے شرف الملک نے ادھر ملکہ سے بھی سلطان کے خلاف لگائی بجائی شروع کر دی تھی۔ رفتہ رفتہ شرف الملک کی ان پست حرکات سے اس قدر آتش زیر پا ہوئی کہ اس نے اعلانیہ علم بغاوت بلند کر دیا اور خوی کو چھوڑ کر تلا کے قلعے میں، جو ارمیا جھیل کے قریب ایک پہاڑی پر واقع تھا، چلی گئی اور قلعہ بند ہو گئی۔ شرف الملک تو یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ ملکہ کے جانے کے بعد اس نے ملکہ کی ریاست خوی میں جس قدر ملکہ کا سامان تھا اس پر قبضہ کر لینا چاہا۔ اگرچہ ملکہ نے اسے اپنے پیغمبر کی معرفت اس انتہائی اقدام سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کینہ پرور وزیر نے ملکہ کی تمام گزارشات کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا اور اپنے اس تقاضے پر ڈٹا رہا کہ ملکہ بلا شرط خود کو اس کے حوالے کر دے۔ ملکہ کو جب یقین ہو گیا کہ شرف الملک اس کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے اور کسی حالت میں درگزر پر آمادہ نہیں ہو سکتا، تو ملکہ نے مخفی طور پر اخلاط شہر کے حاکم ملک الاشرف کے نائب حاجی علی سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک ابھی تک خوی سے کچھ دور سلماس کے سبزہ زاروں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور ملکہ کو ڈرا دمکا کر رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حاجب علی چپکے سے ملکہ کی ریاست کے مرکزی شہر خوی جا پہنچا اور ملکہ کا سارا قیمتی سامان لپیٹ کر ملکہ کے پاس لے گیا۔ پھر ملکہ کو وہ تلا کے قلعے سے نکال کر اپنے پاس اخلاط لے گیا۔ جب جلال الدین کے وزیر شرف الملک کو اس افسوسناک سانحہ کا علم ہوا تو سلطان کے خوف سے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہت پچھتایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس نے ملکہ کو لانے کی بہتری کوشش کی، لیکن ملکہ نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ شرف الملک ابھی تک ملکہ کو راضی کرنے میں ہی ہیلے بہانے کر رہا تھا کہ اسی دوران شرف الملک کو سلطان جلال الدین کا ایک خفیہ پیغام موصول ہوا۔ اس پیغام میں سلطان جلال الدین نے شرف الملک کو لکھا تھا کہ اسماعیلیوں کا ایک مختصر سا قافلہ قلعہ علموت جا رہا ہے،
جس میں منگول سپاہی بیس بدل کر سفر کر رہے ہیں، جن کے پاس منگولوں کی طرف سے اسماعیلیوں کی امام علاء الدین کے نام ایک خط بھی ہے، جس میں علاء الدین سے کہا گیا ہے کہ اگر سلطان جلال الدین اسی طرح اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا رہا تو وہ اسماعیلیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اٹھ کھڑا ہوگا، اور جس طرح اس نے اسماعیلیوں کو ان کے باقی قلعوں سے محروم کیا ہے، اس طرح وہ انہیں قلعہ علموت سے بھی محروم کر دے گا۔ لہٰذا قلعہ علموت کی امام علاء الدین کو چاہیے کہ اپنے فدائین اور اپنی لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے سامنے اٹھ کھڑا ہو۔ منگولوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ایک طرف سے علاء الدین سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہو، دوسری طرف سے تاتاری، اس طرح سلطان جلال الدین کو مغلوب کر کے انہیں ان سرزمینوں سے نکل بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خط پا کر شرف الملک بڑا سیخ پا ہوا، چنانچہ جب اسماعیلیوں کا قافلہ وہاں سے گزرا تو شرف الملک نے مغل قاصدوں کو اسماعیلیوں سمیت، جن کی تعداد 36 تھی، گرفتار کر کے قتل کرا دیا اور ان کا سارا ساز و سامان ضبط کر لیا۔ سلطان کو جب ان افسوسناک واقعات کا علم ہوا تو وہ اپنی لشکر کے ساتھ اصفہان سے آذربائیجان پہنچا۔ آذربائیجان میں اسماعیلیوں کی امام علاء الدین کا ایک ایلچی اسد الدین مودود سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کے وزیر شرف الملک کی چیرہ دستی کے خلاف شکایت کی۔ جب سلطان کو 36 بے گناہوں کے قتل کا علم ہوا اور ان کے مال و اسباب کی ضبطی کا علم ہوا تو سلطان اپنے وزیر کی اس بے رخی پر لرز اٹھا اور حکم دیا کہ اسماعیلیوں کا سارا ضبط شدہ مال واپس کر دیا جائے اور بے گناہوں کا خون بہا ادا کیا جائے۔ سلطان کے آذربائیجان آنے کے بعد شرف الملک نے جو سلطان کے حرم میں داخل ہونے والی تبریز کی ملکہ کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کی تھی، وہ بھی جاتی رہی تھی۔ اس طرح ایک بار پھر ملکہ کے ساتھ سلطان کے تعلقات درست ہو گئے اور ملکہ پہلے کی طرح اپنی خوی کی ریاست پر حکمرانی کرنے لگی تھی۔ سلطان جلال الدین نے جن دنوں اپنے سارے لشکر کے ساتھ آذربائیجان میں قیام کر رکھا تھا، انہی دنوں بغداد سے 2 ایلچی جن کے نام نجم الدین اور رکن الدین تھے، سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان کو یہ اطلاع دی کہ خلیفہ بغداد الناصر بامر اللہ بقضائے الہی وفات پا گیا ہے اور الظاہر بامر اللہ کو نیا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں ایلچیوں نے سلطان جلال الدین کی خدمت میں مزید عرض کی کہ وہ دونوں قاصد نئے خلیفہ بغداد کی طرف سے سلطان جلال الدین کی خدمت میں خیر خواہی اور نیک اندیشی کے جذبے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کہ خلیفہ بغداد کی دلی خواہش ہے کہ خلافت بغداد اور سلطان جلال الدین کے مابین دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہوں، اور یہی کہ دونوں قوتیں مل کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کریں تاکہ مسلمان بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ سلطان جلال الدین تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ خلیفہ بغداد کے ساتھ تعلقات اس کے درست ہوں اور وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ ان 2 قاصدوں کے آنے اور نئے خلیفہ بغداد الظاہر بامر اللہ کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا۔ وقت ضائع کیے بغیر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے قاضی مجیر الدین کو ایک خلعت دے کر تجدید تعلقات کے لیے خلیفہ بغداد الظاہر بامر اللہ کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی اور سوء اتفاق کے جو ہی قاضی مجیر الدین سلطان جلال الدین کا پیغام لے کر بغداد میں داخل ہوا، خلیفہ بغداد مر گیا اور اس کی جگہ بغداد کا نیا خلیفہ بنا، جس نے سلطان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے قاضی مجیر الدین ناکام اور بے نیل و مران سلطان جلال الدین کے پاس آ گیا۔ اس موقع پر اگر نیا خلیفہ بغداد بھی سلطان جلال الدین کی طرف دوستی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پیش قدمی کرتا تو یقیناً منگولوں کے ساتھ نمٹنے میں سلطان کو آسانی رہتی، اور چنگیز خان کا بیٹا چغتائی جو دریائے جیہون کے اس پار کے سارے علاقوں پر قبضہ کر کے جونک کی طرح اس سارے علاقے کا خون چوس رہا تھا، وہ ان علاقوں سے بھاگ کر صحرائے گوبی کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتا۔ جن دنوں سلطان جلال الدین نے اپنے سارے لشکر کے ساتھ آذربائیجان میں قیام کر رکھا تھا، سلطان کو 3 بری خبریں ملی۔ پہلی خبر گرجستان کے متعلق تھی، اور وہ یہ کہ سلطان نے اپنے ایک سردار کاک خان کو اپنے لشکر کے لیے رسد اور خوراک کا سامان جمع کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ کاک خان اپنے دستوں کے ساتھ رات کے وقت گرجستان میں بحیرہ خزر کے قریب واقع جھیل تیاخ کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ گرجستان کے باغیوں نے اس پر شب خون مارا اور ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا، باقی کو قیدی کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسری بری خبر یہ تھی کہ ایک باغی گرجستان سردار نام جس کا بہرام تھا، سلطان کی گزشتہ مصروفیات سے فائدہ اٹھا کر
گنجا شہر کے قرب جوار میں لوٹ مار برپا کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ لوگ اس سے تنگ اور نالاں تھے اور سلطان کے پاس وفد پر وفد بحران کی شکایت لے کر آ رہے تھے۔ تیسری خبر جو سلطان کو ملی وہ یہ تھی کہ شہر اخلاط اور اس کے نواحی علاقوں کے حاکم ملک اشرف نے سلطان کے بدترین دشمن قتل خان کے ساتھ نہ صرف رابطہ قائم کیا ہوا ہے بلکہ ملک اشرف باقاعدہ قتل خان کو سلطان کے خلاف مدد فراہم کرتا ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے گرجستان کے باغیوں سے اپنے قتل ہونے والے لشکریوں کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ سلطان کے مخبروں نے سلطان کو خبر دی کہ گرجستان کے باغی جنہوں نے جھیل تیاغ کی شرقی اور مغربی کناروں پر سلطان کے سردار کاک خان کے لشکر کا خاتمہ کیا ہے، ان کی تعداد 40,000 کی لگ بھگ ہے اور وہ اس وقت جھیل تیاغ کے غربی، شرقی اور جنوبی کناروں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سلطان نے جھیل تیاغ کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اپنے مخبروں کے ساتھ کچھ محافظ دستے اس احتیاط کے ساتھ پھیلا دیے کہ انہیں کہیں گرجستان کی جاسوس دکھائی دے تو ان کا قتل عام کر دیا جائے۔ اس طرح سلطان اپنی پیش قدمی کی خبریں گرجستانیوں تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے اور جھیل تیاغ کے کنارے وہ اچانک ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ جھیل تیاغ کی طرف سفر کرنے سے پہلے سلطان نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جھیل تیاغ کے جنوبی کنارے پر پڑاؤ کرنے کے بعد باغیوں پر خود سلطان ضرب لگائے گا، شرقی کنارے پر اورخان حملہ آور ہوگا اور غربی کنارے کو پاسبانوں کا سپہ سالار اپنی ضربوں کا ہدف بنائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سلطان باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جھیل تیاغ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ گرجستانی باغیوں کو خبر تک نہ ہوئی اور سلطان جلال الدین اپنے پورے لشکر کو بڑی رازداری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جھیل تیاغ کے کنارے پہنچ گئے۔ پھر سلطان جلال الدین جھیل کے جنوبی سمت بڑھے، اورخان مشرق کی سمت اور پاسبانوں کا سپہ سالار جھیل کے مغربی جانب جا چکا تھا۔ حملے کی ابتدا خود جلال الدین نے کی اور وہ جھیل کے جنوبی باغیوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جھیل کے شرقی کنارے پڑاؤ کرنے والے باغیوں پر اورخان ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ جھیل کے مغربی کنارے کے باغیوں پر پاسبانوں کا سپہ سالار نزول کر گیا تھا۔ سلطان جلال الدین، اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے اس شب خون نے لمحوں کے اندر باغیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت گرجستان کے باغی لشکر کا جھیل تیاغ کے تینوں کناروں پر مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تو اورخان اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں اس کے لشکر میں شامل عورتوں کے خیمے نصب تھے۔ اورخان جب تویان کے خیمے میں آیا تو شاید تویان اسے دور ہی سے آتا ہوا دیکھ چکی تھی، لہٰذا جو ہی اورخان خیمے میں داخل ہوا تویان بھاگتی ہوئی خیمے سے نکلی اور جب اس نے دیکھا کہ اورخان کا لباس بری طرح خون آلود ہو رہا ہے تو وہ بڑی فکر مند ہوئی، بھاگ کر آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اورخان کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے بڑے تجسس، بڑے پیار، بڑی پریشانی میں پوچھا، آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کا لباس اس قدر خون آلود کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر اورخان مسکراتے ہوئے بولا، دیکھ تویان، جنگ میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں خیریت سے ہوں، تو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل۔ دیکھ، پاسبانوں کے سالار نے اپنی بیوی کو جنگ میں حصہ لینے سے منع کیا تھا، لیکن اس نے اس جنگ میں اس کے پہلو بپہلو حصہ لیا۔ جنگ کے دوران وہ بری طرح زخمی ہو چکی ہے، لہٰذا تویان تو میرے ساتھ چل، اسے اپنے خیمے میں لا اور اس کی تیمارداری کر۔ اس پر تویان بھاگتی ہوئی اس طرف گئی جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑے کو اس نے لگام چڑھائی، زین کسی، پھر ایک جس کے ساتھ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور اورخان کے قریب آ کر وہ کہنے لگی، چلیے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس پر اورخان کہنے لگا، بس تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اورخان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی، تویان بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اورخان اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا ایک ایسی جگہ رکا جہاں سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کھڑے تھے اور ان کے سامنے زخمی حالت میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نیچے جھکے اور پیار میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگے، میری بہن، اگر تم زیادہ زخمی ہو تو تمہیں لے جانے کے لیے بگی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس موقع پر اورخان اور تویان دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں سے اترے۔ پھر تویان سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سلطان محترم، جب میں ہوں تو میرے ہوتے ہوئے بگی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی بہن کو خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا سکتی ہوں۔ تویان کے اس انداز پر پاسبانوں کے سپہ سالار اور سلطان جلال الدین دونوں نے تحسین آمیز انداز سے تویان کی طرف دیکھا،
پھر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، تویان میری بہن، میں نے تمہاری بہن کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی ہے۔ اس کے دونوں ٹانگوں پر تیر لگے ہیں اور ان زخموں پر مرہم پٹی عارضی طور پر کر دی گئی ہے۔ میں تو اسے اپنے خیمے میں لے جانے لگا تھا، لیکن عرخان نے مجھے روک دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے تویان ہی لے کر جائے گی۔ اس پر تویان نے کہا، عرخان کا فیصلہ بالکل درست ہے، یہ میری بہن ہے اور اپنی بہن کو میں خود ہی سنبھالوں گی۔ اس کے ساتھ ہی تویان آگے بڑھی۔ بڑی آسانی سے اس نے پاسبان کی بیوی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پھر خاموشی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، الجائی میری بہن، تم بڑی بہادر، بڑی دلیر، بڑی شجاع لڑکی ہو، حوصلہ رکھو۔ اس کے ساتھ ہی تویان نے الجائی کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا، پھر وہ خود بھی اپنے گھوڑے پر الجائی کے پیچھے بیٹھی اور گھوڑے کو اس نے ایڑ لگا دی تھی۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے تویان اپنے خیمے کے پاس آئی۔ گھوڑے کو اس نے باہر باندھا، الجائی کو زین سے اتار کر وہ خیمے میں لائی، پھر اس کے کان میں بڑے پیار سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، الجائی میری بہن، اس وقت تو اپنی بہن تویان کے خیمے میں ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ اس پر الجائی فوراً حرکت میں آئی اور اپنے چہرے پر ڈالا ہوا سرخ رنگ کا نقاب اس نے ہٹا دیا تھا۔ الجائی نام کی پاسبانوں کے سپہ سالار کی وہ بیوی انتہا درجے کی خوبصورت، انتہا درجے کی پرکشش، پرجمال اور بہترین شخصیت کی مالکہ تھی۔ اس کے بعد تویان حرکت میں آئی، الجائی کو جو پٹی اس کے شوہر نے باندھی تھی وہ اتاری، زخم کو صاف کیا، اس کے بعد دوبارہ نئی پٹی باندھی تھی۔ اس وقت اس خیمے میں عرخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں داخل ہوئے۔ عرخان کو دیکھتے ہی الجائی نے پھر اپنے چہرے کو سرخ نقاب سے ڈھانپنا چاہا، لیکن اس موقع پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ الجائی، اب تمہیں عرخان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح تویان میری بہن ہے، اسی طرح تو عرخان کی بہن ہے۔ اب تو وہ وقت بھی عنقریب آنے والا ہے جب میں بھی عرخان کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں گا اور اسے بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، زندگی کا سفر میں نے کہاں سے شروع کیا اور منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے میں نے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ اس پر الجائی بیچاری نے مسکراتے ہوئے اپنا نقاب ایک طرف رکھ دیا۔ عرخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھ گئے، پھر چاروں خوشگوار ماحول میں خشک پھل اور گوشت کھانے لگے تھے۔ باغیوں کو جھیل تیاغ کے کنارے بدترین شکست دینے اور پھر ان کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے چند روز تک جھیل کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی الجائی کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے جھیل تیاغ کے قریب ہی گرجستانیوں کے ایک بہت بڑے شہر لوری کا رخ کیا، کیونکہ باغی اکثر و بیشتر اس لوری شہر کو ہی اپنا حصار بنا کر سلطان جلال الدین کے خلاف بغاوت کڑی کرتے رہے تھے۔ لہٰذا سلطان نے فیصلہ کیا کہ لوری پر قبضہ کیا جائے گا، اور لوگوں نے اگر میسور ہو کر سلطان کا مقابلہ کیا تو شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے فصیلیں گرا دی جائیں گی۔ سلطان جلال الدین جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ لوری شہر کے قریب آیا تو اہل شہر کو آتے ہی سلطان جلال الدین کے ہاتھوں جھیل تیاغ کے کنارے گرجستانی باغیوں کی شکست اور ان کے قتل عام کا علم ہو چکا تھا۔ لہٰذا جو ہی سلطان جلال الدین شہر کے سامنے نمودار ہوا، شہر کے حکمران اور معززین نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ سلطان کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے شہر کو ان باغیوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو سلطان سے سرتابی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان جلال الدین نے لوری شہر میں ہی قیام رکھا۔ اس کے بعد وہ گرجستان کے نواح میں لوٹ مار کرنے والے باغی بہرام کی سرکوبی کے لیے کوچ کر گئے تھے۔